الحمد لصاحب الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، اس سے پہلے کی قسط میں غیروں کی 3 بری رسمیں اور اس کے بالمقابل اسلامی تعلیمات پیش کی گئی تھیں۔ آج کی اس قسط میں مزید کچھ بری رسمیں اور اس کے بالمقابل اسلامی تعلیمات پیش کی جائیں گی۔ رسم نمبر 4، یہودیوں میں رواج تھا کہ جب عورت کو حیض آتا تو اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ عورت کے مخصوص ایام میں اس کے ساتھ رہنا بھی اپنے اوپر حرام اور بڑا جرم سمجھتے تھے، اور ان ایام میں عورت کو بہت ہی ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ اسلام نے اس کو بھی ختم کیا اور یہ حکم جاری کیا کہ ان ایام میں عورت کے ساتھ جماع کے علاوہ دوسری چیزوں کی گنجائش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے بھی دکھلایا کہ جس جگہ سے امی عائشہ رضی اللہ عنہ ہڈی نوچتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے نوچتے، اور جس جگہ سے امی عائشہ رضی اللہ عنہ پانی پیتی، اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ لگا کر پیتے۔ تو دیکھیں، اسلام نے عورت کو ذلت و رسوائی کے گڑھے سے نکال کر عزت و احترام کے مقام و منصب پر فائز کیا۔ حضرات سامعین کرام، رسم نمبر 5، زمانے جاہلیت کی ظالمانہ رسومات میں سے ایک طلاق کی رسم تھی کہ جب چاہتے اور جتنی مرتبہ چاہتے طلاق دیتے تھے، اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی پھر رجوع کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے عورت کافی پریشانیوں کا سامنا کرتی، کیونکہ سال ہر سال اس طرح گزر جاتا کہ ایک عورت طلاق، عدت اور رجعت کے دائرے میں چکر لگاتی رہتی، نہ تو بیوی بن کر باعزت زندگی گزار سکتی اور نہ ہی اس شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شوہر کا انتخاب کر سکتی۔ اسلام نے اس ظالمانہ نظام کو ختم کیا اور کہا کہ طلاق کی کل تعداد 3 ہیں، جن میں 2 طلاق تک رجعت کا حق حاصل ہے اور تیسری طلاق کے بعد رجعت کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرات سامعین کرام، طلاق کا موضوع تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر مستقل گفتگو کی جائے گی، مگر مختصراً یہاں عرض کر دوں کہ اسلام میں طلاق کا جو نظام ہے وہ افراط و تفریط سے پاک اعتدال پر مبنی ہے، کیونکہ جن کے یہاں طلاق کا نظام ہے مگر اس کی حد اور تعداد متعین نہیں ہے، وہاں عورت سال ہر سال بے یار و مددگار، بے کس و مجبور ہو کر زندگی گزارتی، جیسا کہ آپ نے بھی زمانہ جاہلیت کے متعلق سنا۔ اور جن کے یہاں طلاق کا بالکل نظام ہی نہیں ہے، وہاں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی ظلم زیادتی ہوتی ہے۔ مردوں پر ظلم کی صورت یہ ہے کہ جب کسی کی بیوی بدکار و زانیہ نکلے اور اس برے فعل میں وہ مشہور بھی ہو جائے، تب بھی آپ شوہر کو کہیں گے کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ بتائیں، ایک سلیم متبع شخص کیسے اس طرح کی عورت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے؟ اور عورت پر ظلم کی صورت یہ ہے کہ اگر شوہر اسی طرح بدکار و بدمزاج ہو، شرابی ہو، بیوی کے حقوق ادا کرنے پر کسی طرح کا وہ قادر نہ ہو، تب بھی عورت اسی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوگی، کیونکہ میاں بیوی کی جدائیگی کا کوئی نظام ان کے یہاں نہیں۔ ذرا بتائیں، کیا آپ اپنی بیٹی و بہن کو ایسے شوہر کے ساتھ رکھنا گوارا کریں گے؟ لہذا ہم مکمل اعتماد و وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ جن کے یہاں طلاق کا نظام بالکل نہیں ہے، وہ نظام بھی ظالمانہ نظام ہے، اور جن کے یہاں طلاق کا نظام ہے مگر اس کی حد اور تعداد متعین نہیں ہے، وہ نظام بھی ظالمانہ ہے، اور ان کے بیچ اسلام کا نظام طلاق ہے، وہ اعتدال پر مبنی ہے، کیونکہ اس میں طلاق بھی ہے اور حد بھی متعین ہے۔ حضرات سامعین کرام، اسلام کے نظام طلاق پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں
اس کا جواب مختصر انداز میں مثالوں کے ذریعے سمجھیں کہ ہر چیز خواہ وہ کتنی ہی مفید کیوں نہ ہو، اس کے استعمال کے دو طریقے ہیں، ایک اس کا صحیح استعمال، ایک اس کا غلط استعمال۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے، اگر کوئی شخص کسی چیز کو غلط استعمال کرے تو ہم اس شخص کو برا کہتے ہیں لیکن اس چیز کو برا نہیں کہتے ہیں۔ مثلا ایک چھری ہے، وہ بہت ہی مفید ہے، گھر کی بے شمار ضرورتیں اسی سے پوری ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی چھری کا غلط استعمال کر کے کسی کو نقصان پہنچائے تو ہم اس شخص کو تو برا کہتے ہیں، چھری پر بینڈ لگانے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی بھی چیز لے لیں، مثلا مال و دولت، گاڑی، موبائل، بجلی، گیس وغیرہ، ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو اپنے اعتبار سے بے حد مفید ہیں، لیکن اگر ان کا غلط استعمال کوئی کرے تو ان کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ مگر ہم غلط استعمال کرنے والے کو برا کہتے ہیں اور ان چیزوں کو برا نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کو بہت ہی مفید اور کارآمد سمجھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح طلاق بھی ہے، اس کے بھی استعمال کے دو طریقے ہیں، ایک اس کا صحیح استعمال، ایک اس کا غلط استعمال۔ اگر کوئی شخص طلاق کا غلط استعمال کرے تو ہم غلط استعمال کرنے والے کو تو برا کہیں گے، مگر نفس طلاق کو برا نہیں کہیں گے، جیسا کہ ہم چھری کو برا نہیں کہتے ہیں بلکہ چھری کے غلط استعمال کرنے والے کو برا کہتے ہیں، کیونکہ اسلام نے بہت ہی زیادہ ضرورت کی وجہ سے صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جس کی تفصیل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اور طلاق دینے سے پہلے 4 چیزوں کو اپنانے کو کہا ہے۔ نمبر 1، عورت کو سمجھانا اور نصیحت کرنا، اگر اس پر وہ نہ مانے اور تیار نہ ہو تو نمبر 2، بستر الگ کر دینا۔ نمبر 3، ایسا مار مارنا جس سے عورت کو چوٹ نہ آئے۔ اس کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو، نمبر 4 یہ ہے کہ دونوں خاندان کے مربی ایک ساتھ بیٹھ کر ان میں صلح کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخر میں گزارش کروں گا کہ آپ اسے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔